ایشوی سٹوریز کے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی تو میرے پیارے دوستو، آج کی موجودہ صورتحال جو کہ فلسطین، غزہ یا بیت المقدس کے حوالے سے ایسی صورتحال کے متعلق ہم آپ کو سابقہ تاریخ کے مطابق ایسے واقعات بتائیں گے کہ جن بہادروں کی ماؤں نے کیا احکامات دے کر بھیجے تھے اور انہوں نے کیا کیا تاریخ رقم کی۔ پھر دوستو، سقراط نے جب زہر کا پیالہ پیا تو ایتھنز کے حکمرانوں نے سکون کا سانس لیا کہ ان کے نوجوانوں کو گمراہ کرنے والا جہنم رسید ہوا۔ یونان کی اشرافیہ جیت گئی، سقراط کی دانش ہار گئی۔ اسکاٹ لینڈ کی جنگ آزادی لڑنے والے ولیم وارس کو جب انگلینڈ کے بادشاہ ایڈورڈ اول نے گرفتار کیا تو اس پر غداری کا مقدمہ قائم کیا گیا۔ اسے برہنہ کر کے گھوڑوں کے سنبوں کے ساتھ باندھ کر لندن کی گلیوں میں گھسیٹا گیا اور پھر ناقابل بیان تشدد کے بعد اسے پھانسی دے کر لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ اس وقت کا بادشاہ جیت گیا، ولیم وارس ہار گیا۔ وقت گزرتا رہا۔ حجاج بن یوسف جب خانہ کعبہ پر آگ کے گولے پھینک رہا تھا تو اس وقت حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جوان مردی کی تاریخ رقم کی۔ انہیں مسلسل ہتھیار پھینکنے کے پیغامات موصول ہوئے، مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کر دیا۔ اپنی والدہ اسما رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ اہل حق اس بات کی فکر نہیں کیا کرتے ان کے پاس کتنے مددگار اور ساتھی ہیں۔ جاؤ تنہا لڑو اور اطاعت کا تصور بھی ذہن سے نہ لانا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے سفاک حجاج بن یوسف کا مقابلہ کیا اور جام شہادت نوش فرما گئے۔ حجاج نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سر کاٹ کر خلیفہ عبد المالک کو بھجوا دیا اور لاش کو لٹکا دیا۔ خود حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا اور کہا، تم نے بیٹے کا انجام دیکھ لیا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، ہاں، تو نے اس کی دنیا خراب کر دی اور اس نے تیری عقبہ بگاڑ دی۔ حجاج جیت گیا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہار گئے۔ وقت گزرتا گیا۔ ابو جعفر منصور نے کئی مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو قاضی القضاء بننے کی پیشکش کی، مگر آپ نے ہر مرتبہ انکار کیا۔ ایک موقع پر دونوں کے درمیان تلخی اس قدر بڑھ گئی کہ منصور کھلم کھلا ظلم کرنے پر اتر آیا۔ اس نے انہیں بغداد میں دیواریں بنانے کے کام کی نگرانی اور اینٹیں گننے پر مامور کر دیا۔ مقصد ان کی ہتک کرنا تھا۔ بعد ازاں منصور نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے مارے اور اذیت ناک قید میں رکھا۔ بالآخر قید میں ہی انہیں زہر دے کر مروا دیا گیا۔ سجدے کی حالت میں آپ کا انتقال ہوا۔ نماز جنازہ میں مجمع کا حال یہ تھا کہ 50,000 لوگ امٹ آئے۔ 6 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی گئی۔ منصور جیت گیا، امام ابو حنیفہ ہار گئے۔ وقت گزرتا گیا۔ تاریخ میں ہار جیت کا فیصلہ طاقت کی بنیاد پر نہیں ہوتا۔ یونان کی اشرافیہ سقراط سے زیادہ طاقتور تھی، مگر تاریخ نے ثابت کیا کہ سقراط کا سچ زیادہ طاقتور ہے۔ ولیم وارس کی دردناک موت کے بعد اس کا نام لیوا بھی نہ ہونا چاہیے تھا، مگر آج بھی ابردین سے لے کر ایڈنبرا تک ولیم وارس کے مجسمے اور یادگاریں ہیں۔ تاریخ میں ولیم وارس امر ہو چکا ہے۔ تاریخ میں حجاج بن یوسف کو آج بھی ایک ظالم اور جابر حکمران کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، جس کی گردن پر ہزاروں بے گناہ مسلمانوں کا خون ہے، جبکہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت اور دلیری کا استعارہ حجاج کو شکست دے چکا۔ عبداللہ بن زبیر آج بھی فاتح ہیں۔ ابو جعفر منصور نے امام ابو حنیفہ کو قید میں زہر دے کر مروایا۔ اس کے مرنے کے بعد ایک جیسی 100 قبریں کھودی گئیں اور کسی ایک قبر میں اسے دفن کر دیا گیا تاکہ لوگوں کو یہ پتہ نہ چل سکے کہ وہ کس قبر میں دفن ہے۔ یہ تمام اس خوف کی وجہ سے کیا گیا کہ کہیں لوگ اس کی قبر کی بے حرمتی نہ کریں۔ تاریخ کا فیصلہ بہت جلد آ گیا۔ آج سے 100 سال بعد ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا۔ تاریخ ہمیں رونتے ہوئی آگے نکل جائے گی۔ آج یہ فیصلہ کرنا کتنا مشکل ہے کہ کون حق کا ساتھی ہے اور کون باطل کے ساتھ کندھا ملائے ہوئے ہے، سچائی کا علمبردار ہے اور کون جھوٹ کی ترویج کر رہا ہے، کون ظالم ہے اور کون مظلوم ہے۔
ہم میں سے ہر کوئی خود کو حق سچ کا راہی کہتا ہے، مگر سب جانتے ہیں کہ یہ بات دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ اگر ہر شخص نے حق کا علم تھام لیا ہے تو پھر اس دھرتی سے ظلم اور ناانصافی کو اپنے آپ ختم ہو جانا چاہیے۔ لیکن سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم اس منزل سے کہیں دور بھٹک رہے ہیں۔ جب مورخ ہمارا احوال لکھے گا تو ایک ہی کسوٹی پر سب کو پرکھے گا، مگر افسوس کہ اس وقت تاریخ کا بے رحم فیصلہ سننے کے لیے ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو پیارے دوستو، آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، کیوں نہ خود کو دیکھ لیں کہ کہیں ہم یونانی اشرافیہ کے ساتھ تو نہیں کھڑے جنہوں نے سقراط کو زہر کا پیالہ تھما دیا تھا، کہیں ہم حجاج کی طرح ظالموں کے ساتھ تو نہیں کھڑے، کہیں ہم امام ابو حنیفہ پر کوڑے برسانے والوں کے ساتھ تو نہیں کھڑے۔ تو پیارے دوستو، اس سوال کا جواب تلاش کر کے خود کو غلطی پر تسلیم کرنا بڑے ظرف کا کام ہے، جس کی آج کل شدید کمی ہے۔ وقت گزر ہی جاتا ہے، دیکھنا صاف یہ کہ کس باضمیر نے وہ وقت کیسا گزارا۔ تو پھر دوستو، آج کے موجودہ صورتحال کے مطابق، جو کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک طرف پوری دنیا کھڑی ہے اور ایک طرف مظلوم چند مسلمان جو کہ فلسطین کی حفاظت کے لیے یا اقصی کی حفاظت کے لیے یا سرزمین انبیاء کی حفاظت کے لیے یا اپنی آزادی حاصل کرنے کے لیے تنہا ایک طرف اپنے خون اپنے بچوں کی جانیں دے رہی ہے، اور ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں، کیا ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں یا ظالم کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم نے انصاف کرنا ہے کہ کون حق پر ہے اور کون جھوٹ پر ہے۔ تو پھر دوستو، یہ تاریخ یہ رقم کی جائے گی اور ہماری نسل کو یہ بتایا جائے گا کہ کون حق کے ساتھ تھا اور کون حق کے ساتھ تھا، کون سچائی کے ساتھ کھڑا تھا اور کون فریب کی راہ پر چل رہا تھا۔ تو پھر دوستو، یہ مختصر سی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو لائک کر دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت مل سکیں۔